بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اب تک کی سب سے بڑی اور اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا آفیشیل میپ جاری کر دیا ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اس میپ میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا ہے۔ اس سے قبل انڈیا نے اپنے چینلز پر پاکستان کے دو اہم اور آزاد علاقوں کو اپنے علاقے قرار دے دیا تھا، اور باقاعدہ انڈیا کے باقی علاقوں کی طرح ان دو علاقوں یعنی گلگت بلتستان کا ٹمپریچر بھی بتانا شروع کر دیا تھا۔ اس میپ میں کشمیر کی شمولیت اور اسے سرکاری میپ بنانے کے پیچھے بہت ہی اہم اور ناقابل یقین وجوہات ہیں۔ نیز اس میپ کی اس وقت کتنی اہمیت ہے اور فیوچر میں اس میپ سے کیا مقاصد حاصل ہونے والے ہیں، یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، سب بول ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور تمام لیٹسٹ اپڈیٹ سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ناظرین، اس میپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سیاست اور جنگ حکمت عملی کا دوسرا نام ہے، یعنی بنا حکمت عملی کے نہ سیاست کی جا سکتی ہے اور نہ ہی جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ یہ جو وقت اس وقت چل رہا ہے، یہ تلواروں کی جنگ کا دور نہیں کہ جہاں نقصان ایک محدود ایریا اور مقدار میں ہوگا۔ یہ ایٹامک وار ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں جنگ گھنٹوں بھی جاری نہیں رہے گی بلکہ منٹوں میں ان گنت شہر اور جانیں صفا ہستی سے مٹ جائیں گی۔ اسی لاجک کی بنا پر آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ باوجود سپر پاور اور ایٹامک کیپابلٹی رکھنے کے بھی کوئی بھی ملک جنگ میں پہل نہیں کر رہا، باوجود اس کے کہ کلیشز عروج پر پہنچ چکے ہیں۔ تو ان حالات میں حکمت عملی سے کام لیا جاتا ہے کہ تباہی و بربادی کے بغیر مقاصد بھی حاصل ہو جائیں اور فیوچر میں اپنا پاؤں اور مضبوط طریقے سے فریق کی گردن پر رکھا جا سکے۔ ناظرین، ایک حکمت عملی چلی تھی انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ریووک کر کے۔ اس کے بعد انڈیا نے پھر حکمت عملی تبدیل کی گلگت بلتستان کو اپنے علاقے قرار دے کر اور ان علاقوں کا ٹمپریچر اپنے ٹی وی چینلز پر دکھا کر۔ یہاں آپ کو ایک قابل غور نقطہ سمجھاتے چلیں کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں کم ٹائم کے لیے یعنی فوری رسپانس حکمت عملی بنائی جاتی ہے، اور کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں لانگ ٹرم حکمت عملی تیار کی جاتی ہے، یعنی ڈیسیجنز کی ایک سیریز ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ منسلک ہوتی ہے۔ کشمیر کا وہ حصہ جہاں انڈیا اس وقت قابض ہے اسے مقبوضہ جموں کشمیر کہتے ہیں۔ پاکستان آزاد ہونے سے اب تک یہ ایک متنازع مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مودی نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے 370 آرٹیکل یعنی کشمیر کی خود مختاری کے حق کو ہی ریووک کرا دیا۔ اس کے بعد احتجاج اور قتل و غارت کو دبانے کے لیے اپنی 9 لاکھ فوج کشمیر میں داخل کر دی اور کرفیو نافذ کر دیا۔ اس المیے کو اب تک 1 سال ہو گیا ہے۔ ناظرین، ماضی میں بھی محب دولت تو حکمران بہت ملے لیکن محب وطن کوئی نہیں ملا۔ اس ظالم مودی کو گھر بلا بلا کر دعوتیں کی جاتی تھی، گلے لگایا جاتا تھا، رشتہ داریاں بنائی گئیں، لیکن نہیں کیا تو کشمیر کے مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کیا۔ موجودہ حکومت میں کشمیر پاکستان کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ اس میپ کے پیچھے کون سے راز ہیں وہ بتانے سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں انڈیا نے کشمیر پر کرفیو کے بعد گلگت بلتستان کو اپنے علاقے کیوں قرار دیا اور ان کا درجہ حرارت اپنے چینلز پر کیوں دکھایا۔ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1، امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادی جن میں انڈیا بھی شامل ہے افغانستان سے ذلیل و رسوا ہو کر نکلے، یعنی امریکہ نکلا تو باقی اتحادی کس کھیت کی مولی تھے۔ انڈیا افغانستان سے ذلیل ہو کر نکلا تو اس نے یہ پلان بنایا کہ افغان بارڈر کے ساتھ وہ علاقے جو آزاد ہیں ان کو اپنا ظاہر کر کے بارڈر کا راستہ صاف کیا جائے، یعنی یہ دکھایا جائے کہ یہ ہمارے علاقے ہیں، پھر وہاں اپنے لوگ بسائے جائیں اور بارڈر کے پار تک رسائی ممکن بنائی جائے۔ تو انڈیا کا یہ خواب بھی خواب ہی رہ گیا۔ دوسری وجہ تھی سی پیک، چائنا اور پاکستان کا مشترکہ منصوبہ جو پاکستان کی ترقی کا ایک بہت اہم سٹیپ ہے، اس منصوبے کو ختم کرانا، کیونکہ انڈیا کبھی پاکستان کی بقا اور ترقی برداشت نہیں کر سکتا، اور اس کے علاوہ نئے ڈیمز کی تعمیر جو اب تک پاکستان میں شروع ہو چکی ہے، یہ بھی انڈیا کو کسی صورت ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اور تیسری بڑی وجہ انڈیا کے اس سارے کھیل کے پیچھے وہ یہ ہے کہ انڈیا دنیا کی نظریں کشمیر سے ہٹانا چاہتا ہے۔ جو ظلم و بربریت وہ کشمیر میں برپا کر رہا ہے اس سب سے پوری دنیا کا دھیان ہٹانا چاہتا ہے کہ پاکستان اور عالمی برادری کشمیر کی بجائے اور مسائل میں الجھ جائے اور خود اندرونی طور پر کشمیر میں وہ سب کچھ کر سکے جس کا اس نے پلان بنایا ہوا تھا۔ اب تک 3 متنازعات سامنے آ چکے ہیں جن کا ری ایکشن بھی سامنے آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا کہ بعض حکمت عملی لانگ ٹرم چلتی ہیں۔ پاکستان کے نئے میپ میں کشمیر کی شمولیت بھی اس لانگ ٹرم حکمت عملی کا ہی حصہ ہے۔ لداخ ایک متنازع علاقہ جہاں سے انڈیا کو وہ جوتے پڑے کہ انڈیا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ ساؤتھ چائنا سی ایک متنازع اور وہاں بھی کشیدگی عروج پر ہے، اور تیسرا متنازع کشمیر کا جسے اب پاکستان نے باقاعدہ سرکاری طور پر اپنے نقشے میں شامل کر لیا ہے۔
पाकिस्तान ने जो ये कदम उठाया है इसका बैकग्राउंड समझ लें। इस नक्शे की बुनियाद पर पाकिस्तान पूरी दुनिया को ये बावर कराना चाहता है कि कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। ये ना इंडिया का है और ना ही पाकिस्तान का, बल्कि इस इलाके की जानिबदारी का फैसला इसमें रहने वाले लोगों से कराया जाए कि वो किसके साथ इल्हाक चाहते हैं, पाकिस्तान या इंडिया। अक़वाम मुत्तहिदा में भी ये करारदादें पास हो चुकी हैं कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। इस मैप में आपको एक ओपन एंडेड एरिया भी नज़र आ रहा है। ये असल में LAC है, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ से आगे चीन शुरू हो जाता है। इस ओपन एंडेड की वजह ये बताई गई कि ये एरिया चूंकि मुतनाज़ा है और चीन जब इस एरिया को आज़ाद करा लेगा तब चीन और पाकिस्तान म्यूचुअली बैठकर ये तय कर लेंगे कि यहाँ तक, यानी इस लाइन के एक तरफ पाकिस्तान का और दूसरी तरफ चाइना का इलाका है। इस वजह से उस एरिया को ओपन एंडेड छोड़ दिया गया। नाज़रीन, ये मैप पूरे पाकिस्तान के निसाब में प्रिंट होगा। पाकिस्तान में सरकारी सतह पर जितने भी मैप जारी होंगे इस मैप की बेस पर होंगे। जोग्राफियाई तौर पर भी सिर्फ यही मैप इस्तेमाल होगा। ये मैप फ्यूचर प्लान्ड है, यानी अपनी बात दुनिया के सामने रखने का, इसे बयान करने का और मनवाने का एक हथियार है। एक सादा सी मिसाल से इस मैप की अहमियत समझ लें कि इस मैप के मुताबिक पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है। इंडिया अपने मैप के मुताबिक दावेदार है कि कश्मीर हमारा है। तो फिर फैसला क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है, ये मामला तो हो गया मुतनाज़ा, तो इसका हल सिर्फ यही होगा कि कश्मीर से ही फैसला कराया जाए कि भाई आप ही बताओ आप किसके साथ हो। फिर मुनहसर होगा कश्मीर के फैसले पर कि वो किस साइड का इंतखाब करते हैं। तो नाजरीन, ये था एक मुख्तसर सा बैकग्राउंड इस ऑफिशियल मैप के पीछे जो पाकिस्तान ने जारी किया है। और इंशाल्लाह हमारी दुआएं और कश्मीर के लिए हमारी जिद्दोजहद एक दिन ज़रूर कश्मीर को आज़ाद कराएगी। मज़ीद अपडेट्स के लिए सब बोल्ड TV के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।